بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارا موضوع نماز کے مسائل کے متعلق چل رہا ہے، یاد رہے کہ آج ہمارا ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا قاعدہ، یعنی 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں پہلا قاعدہ جو ہے یہ بیٹھنا اس کے لیے واجب ہے۔ اس کے لیے بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے، مثال کے طور پہ امام لے لیں۔ امام جب جماعت کروا رہا ہے، امام صاحب جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے، تو یا اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے۔ دوسری رکعت میں بیٹھا نہیں، وہ سیدھا تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے یا کھڑا ہو رہا ہو تو اس کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یاد رہے کہ شریعت، چونکہ اس نے شریعت کی مہربانی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سرکار نے ہمیں اپنی امت میں پہلی بات تو یہ کہ شامل فرمایا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے نماز کا تحفہ لے کر ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کام ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی عظیم ہے۔ لیکن نماز ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے، اسے ہم نے صحیح طرح ادا کرنا ہے اور اس کے مسائل سیکھنے ہیں۔ اب دوسرا جو قاعدہ ہے یہ واجب ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ واجب۔ اب دوسرے قاعدے میں امام صاحب بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں کھڑے ہونے کی صورت میں بھی بعض مقتدی پیچھے سے لقمہ دے دیتے ہیں، تو یا امام صاحب کسی جگہ تشریف لے جائیں، کوئی مقتدی پیچھے نماز پڑھائے تو وہ کیا کرتا ہے، اگر کوئی لقمہ دے دے، کھڑا بھی ہو جائے سیدھا تو وہ بیٹھ جاتا ہے، لقمہ دینے سے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ان مسائل کو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ پہلا تشہد، یعنی پہلا تشہد کیا ہے؟ واجب ہے، اس میں بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب پڑھنا بھی ظاہر ہے واجب ہے، تو اس لیے پہلا تشہد جو ہے اس میں امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں۔ اب امام صاحب بھول کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کیا امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے، یا امام صاحب ابھی کھڑے ہونے کے قریب تھے۔ اب امام صاحب اگر کھڑے ہو گئے تو مقتدی لقمہ دے گا، تو اب مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے۔ مقتدی کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ امام صاحب جب کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے تو ان پر سجدہ صاحب واجب ہو چکا تھا۔ سجدہ صاحب کیا ہو چکا تھا؟ واجب ہو چکا تھا۔ تو لقمے کا مطلب یہ ہے، لقمے کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ صاحب سے بچانا۔ کس سے بچانا؟ یہ بڑی توجہ کی بات ہے کہ سجدہ صاحب سے بچانا۔ لقمہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے لقمہ دینے سے، کہ بھائی نماز کو، یعنی کہ یا نماز ٹوٹنے سے بچ جائے یا سجدہ صاحب سے بچ جائے۔ قرات میں وہ مسائل آئیں گے انشاءاللہ ٹوٹنے کے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ لقمہ دینے کا مقصد ہے کہ سجدہ صاحب سے بچا جائے۔ اب امام صاحب جب کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے سیدھے، تو سجدہ صاحب تو پہلے سے ہی واجب ہو چکا، اب نئی تو چیز کوئی واجب نہیں ہونے والی۔ جب نئی چیز کوئی نہیں واجب ہونے والی تو پھر جب بندے نے لقمہ دیا پیچھے مقتدی نے، تو اس نے بلا وجہ دیا، یعنی بغیر ضرورت کے بولا، تو اب وہ جب نماز کے اندر بولا تو کلام پایا گیا، اور نماز کے اندر کلام کرنا، گفتگو کرنا، یعنی زائد چیزیں بیان بولنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ ہم جلدی بیان کریں گے، یعنی میں عرض کروں گا۔ تو یعنی بے محل بولا، لقمے کا محل نہیں تھا۔ جب امام صاحب کھڑے ہو گئے، فل سیدھے کھڑے ہو گئے، تو اب یعنی لقمے کا جو محل ختم ہو چکا۔ اب مقتدیوں پر چپ رہنا ہی ضروری ہے، وہ چپ رہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اینڈ پہ، آخر پہ امام صاحب سجدہ صاحب کریں گے، اس لیے کہ پہلا قاعدہ کرنا واجب تھا، تو لہٰذا واجب اگر بھول کر رہ جائے تو اس پر آخر پہ سجدہ صاحب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر امام صاحب بیٹھنے کے زیادہ قریب تھے، بیٹھنے کے زیادہ قریب تھے، ابھی امام صاحب سیدھے کھڑے نہیں ہوئے،
کہ مقتدی نے فوراً لقمہ دے دیا، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ امام صاحب بھی بیٹھ جائیں گے، سجدہ صاحب بھی نہیں واجب ہوگا، اور مقتدی کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ امام صاحب سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ ابھی امام صاحب اٹھ رہے تھے تو فوراً مقتدی نے لقمہ دے دیا، سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یا کھڑے ہونے کے بالکل قریب سے پہلے مقتدی نے لقمہ دے دیا، تو امام صاحب کیا کریں گے، فوراً ہی بیٹھ جائیں گے، اور امام صاحب بیٹھ کے تو پھر وہ آخر پہ سجدہ صاحب، یہ بات غلط ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ سجدہ یعنی لقمہ دینے سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ لقمہ کا مقصد ہی یہی ہے سجدہ صاحب سے بچانا۔ تو اگر سجدہ صاحب سے لقمے سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا تو پھر لقمہ دینے کی تو ضرورت نہ رہی، اس لیے کہ مقصد تو سجدہ صاحب سے بچانا ہے۔ تو جب اس سے ہی سجدہ واجب ہو جائے تو پھر اس کا لقمہ دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو لہٰذا لقمہ دینے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، لقمہ دینے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، لقمے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سجدہ صاحب سے بچایا جائے۔ تو اس لیے سجدہ صاحب اگر بندے، یعنی کہ آپ سمجھ چکے کہ جب امام صاحب کھڑے ہونے کے قریب نہیں پہنچے، یعنی کہ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے یا سیدھے کھڑے ہونے کے بالکل قریب نہیں پہنچے، اس سے پہلے مقتدی نے بتا دیا، امام صاحب بیٹھ گئے، نہ امام صاحب پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوا، نہ ہی وہ مقتدی کی نماز ٹوٹی۔ ہاں اگر کھڑے ہو گئے تو پھر مقتدی نے دیا تو اس لیے ان کی نماز یعنی مقتدی کی ٹوٹ گئی، اور مقتدی کی جب نماز ٹوٹ گئی تو امام نے، مثال کے طور پہ میں نماز پڑھا رہا ہوں تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، میں سیدھا کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، تیسری رکعت کے لیے بغیر بیٹھے، یعنی سجدے سے اٹھا دوسری رکعت کے، سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب کسی نے مجھے لقمہ دیا تو اس لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ گئی، چاہے ایک نے دیا، 10 نے دیا، سب نے دیا، سب کی نماز یعنی ٹوٹ جائے گی لقمہ دینے والوں کی۔ اگر وہ لقمہ میں نے لے لیا، توجہ سے، کہ وہ لقمہ جو میں سیدھا کھڑا ہو چکا تھا، اب وہ لقمہ میں نے مقتدیوں کا لے لیا، میں نے مقتدیوں کے بتانے پر میں بیٹھ گیا تو میری نماز بھی ٹوٹ گئی، جب میری ٹوٹ گئی تو سارے مقتدیوں کی نماز ٹوٹ گئی، اس لیے کہ میں، ایک تو بات یہ ہے کہ اس بندے کی بات پر بیٹھا ہوں جو خود نماز سے باہر ہو چکا، نماز سے باہر ہونے کا یعنی جو نماز بولے گا فوراً اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام اگر غیر مقتدی کے کہنے پر بیٹھے گا تو نماز تو ٹوٹ گئی۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیلاً عرض کریں گے۔ تو رہا مسئلہ یہ کہ مقتدی کے لیے جب امام کھڑا ہو جائے تو چپ رہے، بولے نہیں، اس لیے بولے گا تو وہ خود اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر امام اس کے بولنے پر، اس کے بتانے پر امام بیٹھا تو امام کی بھی ٹوٹ گئی، جب امام صاحب کی نماز ٹوٹ گئی تو باقی سب کی بھی ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے۔ ہاں اگر امام صاحب بیٹھنے کے زیادہ قریب تھے، بیٹھنے یعنی کہ ابھی تھوڑا سا کھڑے اوپر ہی ہوئے تھے کہ مقتدی نے بتا دیا، مقتدی نے کیا کیا، بتا دیا کہ لقمہ دے دیا، یعنی اللہ اکبر کہہ دیا یا سبحان اللہ کہہ دیا، تو امام صاحب سوچتے یہی کھڑے ہو گئے کہ کیوں اس نے لقمہ دیا، امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب واپس نہیں آ سکتے، اب وہی آگے سجدہ صاحب ہی کریں گے، امام صاحب کا آنا جائز نہیں ہے۔ اور مقتدی کا بلا ضرورت غیر محل میں، یعنی ایک ہوتا ہے لقمے کا محل، لقمہ اس کے محل کے علاوہ یعنی سجدہ صاحب واجب نہ ہونا، ایک سجدہ صاحب واجب ہونا، ایک سجدہ صاحب نہ واجب ہونا۔ ابھی سجدہ صاحب مقتدی امام صاحب پر واجب نہیں ہوا، ابھی سجدہ صاحب امام صاحب پر واجب نہیں ہوا تو مقتدی نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سجدہ صاحب واجب ہو چکا تو اب مقتدی کا محل جاتا رہا، اب مقتدی نے بغیر ضرورت بولا، تو اس صورت میں کیا ہے کہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اس کی نماز کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ مقتدی کے لیے خاموش رہنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر امام صاحب یعنی جس طرح کھڑے ہونے جا رہے تھے، ابھی کھڑے نہیں ہوئے تھے، مقتدی نے بتایا، امام صاحب فوراً کھڑے ہو گئے سوچتے ان پر سجدہ صاحب واجب ہے، تو اب جو ہے اس صورت میں کیا ہوگا کہ امام صاحب آخر پہ سجدہ صاحب کریں گے، مقتدی کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ امام صاحب کی غلطی ہے، کیونکہ مقتدی نے محل کے اندر رہتے ہوئے بتایا تھا،
لیکن امام صاحب نے غلطی کی کہ فوراً کھڑے ہو گئے، تو اب مقتدی کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام صاحب ابھی کھڑے نہیں ہوئے تھے تو مقتدی نے پہلے ہی بتا دیا۔ جب مقتدی نے پہلے بتا دیا تو امام صاحب بعد میں کھڑے ہو گئے سیدھا، تو اب امام صاحب کی غلطی ہے، تو امام صاحب کی غلطی یہ ہے کہ اب وہ آگے جا کے سجدہ صاحب کریں گے، لیکن مقتدی کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ وہ اپنے محل کے اندر بولا تھا، یعنی جو اس کو شریعت نے موقع دیا وہ اپنے موقع کے اندر ہی، وہ اپنے ہی پیریڈ میں یہ سمجھ لیں کہ وہ بولا تھا، تو اب اس صورت میں مقتدی کی نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ یہ مسائل دیکھنے تو فتاوی رضویہ شریف میں دیکھیں، در المختار کے اندر دیکھیں، جد الممتار کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو 7 جلدوں پر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ سارے مسائل اللہ کے فضل سے ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں۔ اس لیے یہ جو لقمے کے مسائل ہیں یہ ہمیں یاد رکھنا ہوں گے، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ لقمے میں وہ زیادہ دیر بیٹھا رہا تو اس کا کیا حکم ہے۔ ایک تو یہ نا کہ یہ فوراً کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، امام صاحب سجدہ کیا، یا اکیلا بندہ ہے تو اکیلے کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ سیدھا نہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب بیٹھنے کی حاجت نہیں، اس لیے کہ وہاں ہی یعنی کہ آگے ہی جاری رکھے نماز، جب اینڈ پہ آئے گا عبدہ و رسولہ پڑھ کے ایک طرف سلام پھر کے 2 سجدے کر کے پھر تشہد شروع سے التحیات سے پڑھے گا اور یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے کیا کرے گا، وہ سجدہ صاحب کر، یعنی کہ سجدہ صاحب تو ہو چکا، اب مکمل کر لے گا نماز۔ تو اس لیے یہ لقمے کے مسائل ہمارے لیے جاننا اشد ضروری ہے۔ تو اس لیے جب امام صاحب بیٹھے تو بیٹھے تھے تو کوئی حرج نہیں، بیٹھے ہیں، لیکن اب وہ فوراً کھڑے ہو گئے سجدے سے فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، بیٹھنا تھا تو نہیں بیٹھے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ فوراً کھڑے ہو گئے تو لقمہ کسی نے دیا تو غلط دیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے تو اگر کسی نے لقمہ دے دیا تو وہ بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے، فابیا، نہ مقتدی پر کوئی مسئلہ ہے نہ امام صاحب پر، سجدہ صاحب ہی واجب نہیں ہوگا۔ اور جو اس صورت میں احتیاطاً سجدہ صاحب کرے گا تو وہ پیچھے جن کی رکعتیں رہ گئی ہیں ان کی نماز یعنی کہ ٹوٹ جائے گی۔ اس پر بھی انشاءاللہ عن قریب گفتگو ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو، جتنے بھی احباب ہیں یہ مسائل سیکھیں، مقتدیوں کو یہ چیز جو امام صاحب کی غیر موجودگی میں نمازیں پڑھاتے ہیں یہ ان کے لیے سیکھنا یہ زیادہ فرض ہے، اس لیے کہ وہ لقمہ دیتے ہیں، ایک نے لقمہ دے دیا سارے ساتھ بول پڑے، تو اس لیے سارے بول پڑے، ہو سکتا ہے اس نے لقمہ غلط دے دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ لقمے کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔